السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہم چیپٹر نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام پڑھ رہے ہیں، جس میں کہ آج ہم منٹو 1909 یعنی 1909 میں ہوئی۔ 1905 میں جب بنگال تقسیم ہوا تو وہاں مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں سیاسی بے چینی بہت بڑھ گئی، کیونکہ مسلمانوں کو اس سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے تھے اور ہندو یہ نہیں چاہتے تھے، لہٰذا مسلمان اور ہندو ایک دوسرے سے بہت زیادہ بیزار نظر آنے لگے، حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ ان حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے اس وقت وزیر ہند مسٹر مارلے اور گورنر جنرل لارڈ منٹو نے مل کر ہندوستان کے لیے کچھ اصلاحات مرتب کیں۔ برطانوی پارلیمنٹ نے ان اصلاحات کو انڈین کونسلز ایکٹ 1909 کے نام سے موسوم کیا اور پاس کیا۔ عام طور پر ان اصلاحات کو ہم منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، منٹو مارلے اصلاحات کے نام سے بھی یہ جانی جاتی ہیں۔ اب ان اصلاحات کے تحت مرکزی اور صوبائی قانون ساز کونسلوں میں توسیع کر دی گئی، یعنی مرکز میں اور صوبوں میں قانون ساز کونسلوں کی تعداد کو، سیٹوں کو بڑھا دیا گیا اور ان کے اراکین میں اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح یہاں پر جو 1906 میں شملہ وفد میں مسلمانوں نے اپنے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، یہاں پر اس کو بھی تسلیم کر لیا گیا، مان لیا گیا اور مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا طریقہ علاج کرنے کی انہوں نے منظوری دے دی۔ مسلم لیگ نے جداگانہ انتخابات کے اس نفاذ کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنی کامیابی قرار دیا کہ شملہ وفد جو ہے وہ ہمارا کامیاب ہوا ہے۔ اس طرح 3 سال پہلے جو مسلمانوں نے 1906 میں اپنے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا تھا، وہ منٹو مارلے اصلاحات میں انگریزوں نے قبول کر لیا۔ تو جو اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو بحیثیت قوم جو ہے وہ ماننے کا ایک پہلا قدم جو ہے وہ یہاں پر شروع کیا، جو کہ ہندوؤں کو سخت ناپسند آیا۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اب ہم دیکھتے ہیں میثاق لکھنؤ جو کہ 1916 میں ہوا۔ یہ پہلی مرتبہ کانگریس اور مسلم لیگ کا مشترکہ اجلاس تھا، جس میں دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا، جسے ہم میثاق لکھنؤ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس معاہدے میں کانگریس نے پہلی بار مسلمانوں کو ایک الگ قوم تسلیم کیا اور جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو تسلیم کیا، ان کو مان لیا۔ اس سے پہلے منٹو مارلے اصلاحات میں گورنمنٹ نے، حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ مانا تھا، لیکن یہاں پر اب کانگریس نے بھی اس مطالبے کو تسلیم کر لیا اور مسلمانوں کے ایک الگ قوم مان لیا۔ اب اس میثاق لکھنؤ میں قائد اعظم نے بہت اہم کردار ادا کیا اور دونوں پارٹیوں کو یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کو ایک جگہ پر مل کر بیٹھ کر کچھ سوچنے کے لیے، کچھ نئے معاہدے کرنے کے لیے تیار کیا۔ تو قائد اعظم کو بحیثیت سفیر کا امن دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے قائد اعظم یہی چاہتے تھے کہ دونوں پارٹیز مل کر کام کریں، اور یہاں پر پھر میثاق لکھنؤ میں ان کی محنتوں اور کاوشوں سے ہندوؤں نے یعنی کانگریس نے مسلمانوں کو نہ صرف قوم تسلیم کیا بلکہ ان کے لیے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ بھی مان لیا۔ تو جی اسٹوڈنٹس، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں تحریک خلافت اور باقی تمام تحریکیں جو کہ آپ کے سلیبس میں ہیں اس کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔